اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت بہلول دانا نے بتایا زیارت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نسخہ، اور ایک بہت ہی زیادہ پیارا ایمان افروز واقعہ۔ تو ہو سکے تو میری ویڈیو کو مکمل سنیے گا، اور شیطان کے بہکاوے میں تو بالکل بھی مت آئیے گا۔ عارف باللہ شیخ ابن الرگیب یمنی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ ہمیشہ اپنے وطن سے سفر کر کے اول آپ پہلے حج ادا کرتے اور پھر زیارت روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حاضر ہوتے۔ دربار کی حاضری کے وقت والہانہ اشعار قصیدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صاحبین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھ کر روضہ اقدس کے سامنے پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ حسب عادت قصیدہ پڑھ کر فارغ ہوئے تو ایک رافضی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ آج میری دعوت قبول کیجیے گا۔ حضرت شیخ نے تواضع کی بنا پر اتباع سنت کی نیت سے دعوت ان کی قبول کر لی۔ آپ کو اس کا حال معلوم نہ تھا کہ وہ رافضی ہے اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مدح کرنے سے ناراض ہے۔ آپ حسب وعدہ اس کے مکان پر تشریف لے گئے۔ مکان میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنے 2 حبشی غلاموں کو، جن کو پہلے سے سمجھا رکھا تھا، اشارہ کیا۔ وہ دونوں اس اللہ والے کو لپٹ گئے اور آپ کی زبان مبارک کاٹ ڈالی۔ اس کے بعد اس کمبخت رافضی نے کہا کہ جاؤ، زبان حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے جاؤ، جن کی تم مدح کیا کرتے ہو، وہ اس کو جوڑ دیں گے۔ شیخ مصحف کٹی ہوئی زبان ہاتھ میں لیے ہوئے روضہ اقدس کی طرف دوڑے اور چہرہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا واقعہ ذکر کیا اور پھر روئے۔ جب رات ہوئی تو خواب میں حضور نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بامشرف ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے صاحبین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اس واقعے کی وجہ سے غمگین صورت میں تھے۔ وہ بھی بہت زیادہ غمگین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخ کے ہاتھ سے وہ کٹی ہوئی زبان ہاتھ مبارک میں لی اور شیخ کو قریب کر کے زبان ان کے منہ میں اپنی جگہ رکھ دی۔ یہ خواب دیکھ کر شیخ بیدار ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ زبان بالکل صحیح سالم اپنی جگہ پر لگی ہوئی ہے۔ دربار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کھلا ہوا موضع دیکھ کر اپنے وطن واپس آ گئے۔ آئندہ سال حج کے بعد پھر مدینہ منورہ شریف حاضر ہوئے اور حسب عادت قصیدہ مدحیہ روضہ اقدس کے سامنے پڑھ کر فارغ ہوئے تو پھر ایک شخص نے دعوت کے لیے درخواست کی۔ شیخ نے پھر توکل اللہ قبول فرما لی اور اس کے ساتھ مکان میں داخل ہوئے تو وہی پہلے دیکھا ہوا مکان معلوم ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھروسے پر وہ اندر داخل ہوئے۔ اس شخص نے نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ بٹھایا اور بہت پرتکلف کھانوں سے ضیافت بھی کی۔ کھانے کے بعد یہ شخص شیخ کو ایک کوٹری میں لے گیا۔ وہاں دیکھا کہ ایک بندر بیٹھا ہوا ہے۔ اس شخص نے شیخ سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بندر کون ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس شخص نے عرض کیا یہ وہی شخص ہے جس نے آپ کی زبان کاٹی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بندر کی صورت میں مسخ کر دیا ہے۔ یہ میرا باپ ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں۔ عباسیوں کے 5ویں خلیفہ ہارون الرشید نے ایک دن بغداد کے علماء کو اپنے دربار میں مدعو کیا اور ان سے ایک عجیب خواہش کر ڈالی۔ خلیفہ بولے مجھے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو بے حد شوق ہے، مجھے آج کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میرے خواب میں نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سب علماء سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ خلیفہ کو کون سا ایسا عمل بتایا جائے کہ ان کے خواب میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں۔ کسی بھی عالم کی ہمت نہ تھی کہ وہ وقت خلیفہ کو یہ کہہ دے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی نسخہ نہیں ہے۔ خیر ہمت کر کے ایک بڑا عالم یوں بولا علی جاں ہمیں ایک دن کی مہلت دی جائے تاکہ ہم اپنی دینی کتابوں میں کوئی ایسا نسخہ ڈھونڈ سکیں کہ جناب کو حضور اکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عوام میں زیارت ہو جائے۔
خلیفہ نے انہیں ایک دن کا وقت دے دیا اور ساتھ ہی یہ حکم نامہ بھی جاری کر دیا کہ اگر یہ علماء نسخہ تلاش کرنے میں ناکام رہے تو ان سب کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ اگلے دن پھر شاہی دربار سجایا گیا۔ تمام کی تمام علماء حاضر ہوئے۔ خلیفہ کے پوچھنے پر ایک عالم نے ہاتھ جوڑتے ہوئے عرض کی، عالی جاں، اس شہر میں صرف ایک ہی ایسا شخص ہے جو ایسے معاملات کو حل کر سکتا ہے، اور وہ ہے بھی آپ کا دور کا رشتہ دار۔ خلیفہ ہارون کہنے لگا، کہیں تم بہلول دیوانی کی بات تو نہیں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، جی حضور والا، ایک وہی ہے جو ہر طرح کی گتھی کو سلجھا دیتا ہے، وہی ہے جو ہر طرح کی گتھی کو سلجھاتا ہے، کیونکہ آپ کے سوال کا جواب ہمیں تو کسی کتاب میں نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، بہلول دیوانے کو حاضر کیا جائے، بادشاہ نے کہا، لیکن یاد رکھنا کہ اگر اس نے بھی اس سوال کا جواب نہ دیا تو تم سب کو اس ملک سے نکال باہر کر دیا جائے گا۔ تو پیارو، حضرت وہب بن عمرو ایک نہایت اعلیٰ درجے کے بزرگ تھے، جن کو درویش صفتی اور فلسفی ہونے کی وجہ سے بہلول دانا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ان کا کوئی خاص ٹھکانہ نہ تھا، وہ اکثر ننگے پاؤں ہی رہتے تھے اور جہاں کہیں تک جاتے تھے وہیں پر رات بسر کر لیا کرتے تھے۔ آپ حضرت امام جعفر صادق کے خاص شاگردوں میں سے تھے۔ خیر، جب حضرت بہلول کو شاہی حکم نامہ ملا کہ آپ کو فوراً دربار شاہی میں حاضر ہونے کا حکم ہوا ہے، تو حضرت بہلول دانا خلیفہ کے دربار میں نہ جاتے تھے۔ اس لیے آپ نے سپاہیوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، یعنی کہ حضرت بہلول دانا نے سپاہیوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ لیکن پھر ایک عالم نے جو کہ سپاہیوں کے ساتھ ان کی منت سماجت کی کہ اگر آپ آج دربار میں نہ گئے تو سارے شہر کے علماء کو جلا وطن کر دیا جائے گا، آپ چلے ہمارے ساتھ۔ یہ سن کر آپ یعنی کہ بہلول دانا محل کی طرف چل پڑے۔ جب آپ دربار میں پہنچے تو آپ کو بتایا گیا کہ خلیفہ کو ایک ایسا نسخہ چاہیے کہ جس کے بعد اس سے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوام میں زیارت ہو جائے۔ آپ نے خلیفہ کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا اور فرمانے لگے، بے شک میں خلیفہ صاحب کو زیارت کا نسخہ کیمیا سمجھا دوں گا، لیکن اس کے لیے 2 وقت کا درکار ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے عالی جاں، آپ کو پھر ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا کہ میں کہوں گا۔ خلیفہ چونکہ چاہتا تھا کہ سب علماء کا بہلول پر جو بھرم ہے وہ ٹوٹ جائے، اور اگر بہلول سچا ہوا تو مجھے سچ مچ میں 2 دن بعد نسخہ مل جائے گا۔ دونوں طرف سے اسی کا فائدہ تھا، اس لیے اس نے حضرت بہلول دانا کی شرط بھی مان لی کہ جیسے وہ کہیں گے خلیفہ 2 دن تک بس وہی کریں گے۔ حضرت بہلول خلیفہ ہارون سے فرمانے لگے کہ کل رات کا کھانا آپ نے میری طرف کھانا ہے، میری طرف سے آپ کی دعوت ہے، اور کرنا یہ ہے کہ ابھی سے لے کر کل رات تک آپ نے پانی بھی نہیں پینا ہے۔ خلیفہ نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہی میں کروں گا۔ چنانچہ خلیفہ ساری رات پیاسے رہے اور اگلی شام بہلول کی جھونپڑی پر پہنچ گئے۔ خلیفہ کو بہت زیادہ پیاس لگی تھی اور سوچ بھی رہے تھے کہ ان کی تواضع کسی اچھے مشروب سے کی جائے گی، لیکن حضرت بہلول دانا نے مختلف پکوان ان کے سامنے پیش کیے اور کہا کہ یہ کھائیں اور واپس چلے جائیں۔ چنانچہ پیاس کی وجہ سے خلیفہ صاحب زیادہ نہ کھا سکے اور واپس محل میں چلے گئے۔ حضرت بہلول نے خلیفہ سے کہا کہ آج رات بھی آپ نے پانی بالکل نہیں پینا، بس آپ آرام سے آج رات سو جائیے اور کل فجر کے بعد آپ کو جامع مسجد میں ہی نسخہ بتاؤں گا میں، اور اس کے بعد ہی آپ پانی بھی پی سکیں گے۔ خلیفہ صاحب نے بڑی مشکل سے رات گزاری اور صبح سارا دربار علماء مسجد میں جمع بھی تھے کہ بہلول دانا آج وہ نسخہ بتانے والے ہیں کہ جس سے بادشاہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکے گا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت بہلول خلیفہ سے مخاطب ہوئے، عالی جاں، آپ کی رات کیسی گزری اور آپ نے رات میں کیسے خواب دیکھے؟ خلیفہ ہارون رشید کہنے لگے، بہلول، ساری رات ہوا میں پانی ہی آتا رہا ہے،
کبھی پانی پی رہا ہوتا تھا تو کبھی دلکش پانی کے نظارے سامنے آتے تھے، اور ابھی بھی مجھے صرف اور صرف بس پانی کی ہی چاہت ہے۔ حضرت بہلول نے خود خلیفہ کو پانی پیش کیا اور خلیفہ نے پھر خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ اس کے بعد حضرت بہلول فرمانے لگے کہ جس چیز کی طلب ہمارے اندر شدت اختیار کر جائے کہ ہر وقت ذہن اور سوچ میں بھی وہی چیز ہو، تو پھر وہی کچھ ہوا میں بھی نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی طلب میں شدت پیدا کریں۔ خلیفہ صاحب اپنی سوچ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے آپ بھر دیں، دیدار کا انتظار کریں اور اہتمام بھی کریں، تو خود بخود ہی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ کیسا پیارا نسخہ بتایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر نور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمیں اس بات اور اس نسخے سے پتہ چلا ہے کہ جتنی شدت سے، جتنی محبت سے نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے گی، نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جائے گا، نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے گا، تو ہمیں زیارت نصیب ہوگی۔ ہمیں محبت پیدا کرنی ہے اپنے اندر، اور جب یہ محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر خود بخود زیارت بھی نصیب ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولادوں کو، تمام امت مسلمہ کو نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں سے ہمارا دل بھر دے۔ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اور قرآن پاک پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں بہت پیاری ایمان والی زندگی دی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم ہے ہم پر کہ ہم نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں میں سے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ، پنجتن پاک کا صدقہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولادوں کو اپنے پیارے محبوب اور برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیں۔ ہمارے دل میں محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ہو سکے تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اور میں دعا بھی کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں رہیں ہمیشہ ہنس سے مسکراتے رہیں، سدا شاد و آباد رہیں، آمین ثم آمین۔ ملتی ہوں میں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔